بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، حدیث جبریل زیر بحث ہے۔ اس حدیث کے ابتدائی 3 حصے ہم نے مطالعہ کر لیے تھے، جس میں پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تقدیر کے مسئلے کے بارے میں بعض بحثیں نو مسلم علاقوں میں شروع ہوئیں تو بصرہ میں ایک بحث کا یہ نتیجہ نکلا کہ کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی سے جا کر اس مسئلے کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جب سیدنا عبداللہ بن عمر نے یہ روایت بیان کی کہ میرے باپ عمر بن الخطاب نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ اس طرح ایک صاحب حضور کے پاس آئے کہ جن پر کوئی سفر کے آثار نہیں تھے، بالکل سفید براق لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، ان کے بال کالے تھے، لیکن ہم پہچانتے نہیں تھے۔ ایک چھوٹی سی بستی میں ہر شخص ہر آدمی کو جانتا ہوتا ہے، تو یہ لگتے تو اجنبی تھے لیکن اجنبیت کے کوئی آثار بھی نہیں تھے۔ آدمی اگر دور سے آتا ہے تو کچھ سفر کا گرد و غبار پڑا ہوتا ہے، کچھ کپڑے میلے ہوئے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا تھا کہ ابھی کہیں سے اٹھے اور آ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ تیسرا حصہ ہے کہ جس میں ان کے سوالات نقل ہوئے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے ایمان کے بارے میں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا، انہوں نے یہ کہا کہ فاخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے کہ یہ احسان کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ میں نے جو اس کا ترجمہ کیا یہی عربیت کی روح سے اس کا صحیح ترجمہ ہے۔ عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں احسان کے 2 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ درجہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور ایک یہ کہ چلیے دوسرے درجے پر وہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ کم سے کم اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کا اس کو شعور ہے۔ تو یہ ترجمے کی غلطی ہے، اس میں ایسی بات نہیں بیان ہوئی، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی پہلی بات ہی کے اوپر استدلال قائم کیا گیا ہے دوسرے جملے میں۔ تو ایک تو یہ بات واضح طور پہ سمجھ لینی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ یہ جو احسان کا لفظ ہے، اس کو عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی حدیث میں آنے والی اصطلاح ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس اصطلاح کو یہاں سے اخذ کرتے ہیں بلکہ اس پر ایک پورے فلسفے کی بنیاد بھی رکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو جگہ جگہ قرآن مجید نے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ کسی شخص کا عمل بھی اس کے بغیر مقبول نہیں ہے۔ جگہ جگہ یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ انسان سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم اور عمل میں بہترین رویہ اختیار کرے۔ عربی زبان میں احسان کا مطلب ہے بہترین رویہ اختیار کرنا، کسی چیز کو بہت اچھے طریقے سے کرنا، کسی چیز کو اس طرح انجام دینا کہ وہ اپنی روح اور اپنے قالب دونوں کے لحاظ سے پوری طرح ادا ہو جائے۔ اس کو عربی زبان میں آپ لفظ احسان سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ دین کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آدمی کے اندر یہ احساس اور شعور نہ ہو کہ وہ جس کام کو کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو اسے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، صحیح نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، صحیح احساس کے ساتھ کرنا چاہیے، صحیح شعور کے ساتھ کرنا چاہیے، اس وقت تک تو کوئی بیمانی ایکسرسائز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یوں نہیں ہے کہ دین میں کسی عمل کے کچھ درجات ہیں جن میں آخری درجہ احسان ہے، نہیں، دین میں ہر عمل کے لیے اصل مطالبہ یہی ہے کہ وہ ایسے کیا جانا چاہیے۔ جب آدمی اس عمل کو اس طریقے سے نہیں کرتا تو اس کے عمل میں نقص واقع ہوتا ہے، اور پھر دوسرے یا تیسرے یا چوتھے درجات اصل میں ناقص ہیں۔ جو چیز اصل مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اس طرح سے خدا کی بندگی کرے، اس طرح سے خدا کی عبادت کرے، اس طرح سے اس کے حکموں پر عمل کرے کہ گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایک سمیع و بصیر خداوند ہے، اور وہ خداوند ایک ایسی ہستی ہے کہ وہ گویا میرے سامنے موجود ہے اور میں اس کے سامنے ہی عمل کر رہا ہوں۔ اسی احساس کے ساتھ آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز ہے،
اسی احساس کے ساتھ خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہے تو یہ انفاق ہے، اسی احساس کے ساتھ زندگی کے باقی معاملات کرتا ہے تو یہ حقیقی معاملات ہوتے ہیں۔ اس سے اگر کوئی مختلف جگہ ہے تو وہ اصل میں ریا ہے، وہ پھر دکھاوا ہے، وہ نمائش ہے، وہ غفلت ہے۔ ورنہ بندہ مومن اس معاملے میں کسی موقع کے اوپر غیر متنبع تو ہو سکتا ہے، وہ اگر حقیقی مومن ہے تو اس احساس کے بغیر عمل کر نہیں سکتا، یعنی اسی احساس کے ساتھ کرے گا کہ میرا مالک میرے سامنے موجود ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ چیز جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ اس کو خدا کی حضوری کا احساس دلانے کے لیے کہی گئی ہے، اس لیے کہ ہم جس امتحان میں ڈالے گئے ہیں اس میں خدا کو آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے، تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات کہی۔ آپ نے فرمایا کاننا کا طرح ہو، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم اس طرح عمل کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، نہیں، گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یعنی یہ گویا ہمارے اندر اس چیز کو نمایاں کیا ہے کہ جب تم دین پر عمل کرتے ہو تو کس کی ہدایت پر کر رہے ہو، کس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو، وہ جو سمیع بھی ہے، وہ جو بصیر بھی ہے، وہ جو علیم بھی ہے، جو دلوں کے حال سے واقف ہے، جو نیتوں کو جانتا ہے، محرکات کو جانتا ہے، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کو دھوکہ دے لو گے، اس کو فریب دے لو گے، اس کے سامنے کوئی معاملہ کرو گے اور پھر یہ کہہ کے بچ جاؤ گے کہ میں نے تو یہ اس پہلو سے کیا تھا اور اس پہلو سے کیا تھا؟ جس نیت سے کرو گے وہ اس کو بھی جانتا ہے، جن محرکات کے تحت کرو گے وہ اس کو بھی جانتا ہے، جس طریقے سے کرو گے اس کو بھی جانتا ہے، خلوت میں کرو گے اس کو بھی جانتا ہے، جلوت میں کرو گے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ چیز ہے جس کو حضور نے واضح کیا، گویا یہ بتایا کہ اسلام اور ایمان دونوں کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے اگر انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ میں ایک سمیع و بصیر خداوند کے سامنے کھڑا ہوں اور میں جو کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہی احساس جواب دہی ہے جو آدمی کو خدا کے بارے میں اندیشہ ناک کرتا ہے، اور یہی اندیشہ ہے جس کو ابھی آپ نے قرآن مجید میں سنا کہ تقوی سے تعبیر کیا گیا، یعنی انسان خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اسے یہ احساس رہتا ہے ہر وقت کہ میں اگر رشوت لے رہا ہوں تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، ظلم کر رہا ہوں تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بے انصافی کر رہا ہوں تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہوں تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کے خلاف حسد میں مبتلا ہوں تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کینے کا اظہار کر رہا ہوں تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اگر کوئی فیصلہ غلط کر رہا ہوں اور جانتے بوجھتے کر رہا ہوں تو میرا خداوند اس پر نگران ہے اور میں اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا۔ یہ چیز ہے جو آدمی کو حقیقی مومن بناتی ہے۔ تو اسی کا جواب دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین میں جو چیز مطلوب ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ماننے کی کچھ چیزیں جن کو مان کر ایک طرف رکھ دو اور کرنے کی کچھ چیزیں ہیں جن کو کسی نہ کسی طریقے سے کر کے فارغ ہو جاؤ، بلکہ اس میں اصل چیز جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام احسان کے ساتھ کیے جائیں، عربی زبان کی تعبیر میں یعنی خوبکاری کے ساتھ کیے جائیں، ان کے تمام اجزاء کو ملحوظ رکھ کے کیا جائے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھ کر کیا جائے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ نے یہ تعبیر اختیار کی کہ خدا کی بندگی، خدا کی پرستش، خدا کی عبادت، خدا کی اطاعت اس طرح سے کی جائے کاننا کا طرح ہو، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کے معاملے میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید نے جس جگہ بھی کہیں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس کا یہ مطالبہ ہے، اس کا یہ مطالبہ ہے، اس کا یہ مطالبہ ہے، اس کے فوراً بعد یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اس میں آدمی کو وہ محسن، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جواب دہی کے احساس کے ساتھ اچھے طریقے سے اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ یہ کم سے کم مطالبہ ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں۔ اس سے نیچے اگر آپ کوئی آدمی گرتا ہے تو وہ نقص اختیار کرتا ہے، کمزوری میں جاتا ہے، ضعف میں جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کم سے کم مطالبہ یہ ہے کہ آپ کسی کام کو بس چھدا اتار کے کر دیں، یا کم سے کم مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر و ناظر سمجھے بغیر کر دیں، اس کی پیشی کے احساس کے ساتھ بغیر کر دیں۔ یہ کم سے کم مطالبہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملے میں کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے جس کی آدمی کو اصلاح کرنی چاہیے، اسے متنبہ ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ عمل کرے گا تو یہی عمل خدا کی نگاہ میں مقبول ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔